الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بشر المنافقین بشارت دیجئے منافقوں کو بأن لهم عذابا علیما، سوائے اس کے نہیں کہ ان کے لیے درد دینے والا عذاب تیار ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، وہ منافقوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو پکڑتے ہیں کافروں کو، منکرین حق کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا، ایبتغون عندهم العزہ، کیا تلاش کرتے ہیں وہ ان کے پاس عزت، فإن العزة لله،
نہیں کہ عزت تو تمام کے تمام اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، اور تحقیق اتارا ہم نے تم پر فی الکتاب بیچ کتاب کے ان اذا سمعتم، یہ کہ جب سنو تم آیات اللہ تو اللہ کی کو یکفر بہا کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم بس نہ بیٹھو تم ان کے پاس حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں جو اس کے سوا ہو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسی حالت میں ان کے پاس بیٹھے رہے تو اس وقت تم بھی انہی کے ساتھ ہوگے، انہی کی مثل ہوگے۔ ان اللہ جامع المنافقین، بلا شبہ اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور منکروں کو، فی جہنم جميعا سب کو جہنم میں۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تکتے رہتے ہیں تمہاری طرف، انتظار میں رہتے ہیں تمہارے لیے۔ فإن کان لکم فتح، تمہاری حالت وہ دیکھتے رہتے ہیں جب تمہیں کوئی فتح والا معاملہ پہنچتا ہے من اللہ، اللہ سے، قالوا کہتے ہیں الم نکم معکم، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے، ہماری مدد بھی تمہارے ساتھ تھی، اس لیے آج تم فتح مند ہوئے ہو۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر وہ منکرین حق کے حصہ میں آئے، فتح قالوا کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا نہیں آئے تھے ہم تمہارے ساتھ، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور فائدہ دیا ہم نے تم کو مومنوں کے سوا، مومنوں کے مقابلے میں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور نہیں بنایا اللہ نے واسطے کافروں کے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ایمان والوں پر کوئی راہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے سورہ النساء میں، جو آیات آج کے سبق میں آپ نے سنی ہیں 138 سے لے کر یہ 141 تک ہیں، 4 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس بات کو، اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد یاد رکھیے کہ معاملہ عمل کا ہے، اگر عمل اس کے مطابق نہ ہوا تو یہ سمجھنا، سمجھانا، بات کرنا، کرانا بالکل بے مقصد اور بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ حق بات سمجھ لینے کے بعد اگر عمل نہ کیا جائے تو انسان اسلام سے نکل کر منافقت میں جا کر داخل ہو جاتا ہے، اور منافق کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ گزشتہ سبق میں جو 2-3 باتیں بہت ضروری اور اہم تھیں، ایک دفعہ پھر وہ سن لیجئے۔ مخاطب تھے ایمان والے، اور کہا یہ گیا ہے کہ یاد رکھو کہ ہر حال میں تمہیں انصاف کا ساتھ دینا ہے، جہاں برابری کا انصاف ہو وہاں برابر کر کے، حساب کر کے، صحیح ہر چیز کو بانٹنا اور تقسیم کرنا ہے۔
اور جہاں اوپر نیچے کا معاملہ ہو وہاں بھی باقاعدہ طور پر یہ دیکھنا ہے کہ جس کا جو ہے وہ اس تک پہنچے. یعنی قسط والا معاملہ بھی کرنا ہے کہ دونوں پلڑے برابر رہیں، اور عدل والا بھی معاملہ رکھنا ہے کہ جس کا جو ہے وہ اس تک پہنچے. اگر تم ایمان والے ہو تو یہ لازم ہے تمہارے لیے. اور یہ یاد رکھیے کہ انصاف میں مقابلے پر تمہاری جان ہو تو، والدین ہو تو، قرابت دار ہو تو، یعنی کوئی بھی مقابلے پر آ جائے تو اس کی نہ رشتہ داری اور قرابت کو دیکھا جائے گا، نہ ہی والدین کو دیکھا جائے گا، اور نہ ہی اس معاملے میں اپنے نفس کو دیکھا جائے گا. پھر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، دوبارہ ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اللہ، اس کے رسول اور کتاب پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر یا وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، ان سب پر اگر تمہارا ایمان مکمل، کامل اور اکمل نہ ہوا، بات نہیں بنے گی. تم اللہ کو ایک مانتے رہو اور سمجھو کہ ہم توحید والے ہیں، تو یاد رکھو یہ بات تم پر لازم آتی ہے کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں آپ کے بعد کسی کو رسول تسلیم کر لیا تم نے، تو یہ رسالت میں بھی شرک آ جائے گا. یہ یاد رکھیے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام ملا ہے، وہ کتاب جو حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، وہ قرآن کریم ہے. اگر اس میں بھی کسی اور چیز کو تم نے شریک کر لیا تو سمجھ لو اس بات کو کہ یہ شرک ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی ذات میں تم نے شریک ٹھہرا دیا. یعنی واضح کر دیا اس بات کو، اور کوئی مبہم بات چھوڑی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. پوری بات ایک جملے میں ہے. فرمایا یاد رکھو، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ انکار کرے، اس کے فرشتوں کا انکار کرے، جو اس نے کتابیں نازل کی ان کا انکار کرے، جو اس نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے ان کا انکار کرے، اور یوم آخر کا انکار کرے، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. وہ اپنا ٹھکانہ گمراہوں کے ساتھ بنا لے. واضح کر دی ایک بات. اس کے باوجود میں یہ پچھلے جمعہ پر بھی مسلسل عرض کر گیا ہوں، آج پھر میں 2 دفعہ ایک بات کو دہرا چکا ہوں کہ اللہ کے بندوں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی کتاب وہ ہے جس میں علل اعلان یہ بات کہی ہے کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے. اگر یہ چاہیں سارے مل جائیں تو اس کے ساتھ کی 10 صورتیں بھی پیش نہیں کر سکتے. فرمایا یہ بھی بڑی بات ہے، یاد رکھیے اس کی مثل ایک صورت بھی اس کی مثل نہیں ہو سکتی، کسی ایک صورت کے مثل. اور تم یہ اعلان کرتے رہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ خبردار ہو جاؤ، مجھے قرآن بھی دیا گیا، اس کا مثل بھی دی گئی. اللہ کہے اس کے مثل نہیں ہے. وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی اس پر ایمان بھی لازم ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ یہ اس کی مثل ہے، اس لیے کہ اس میں لوگوں نے تعریف کی ہے، حالانکہ وہ آسمانی منزل من اللہ ہے. اس کے باوجود اللہ رب کریم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ یہ اس کی مثل ہو سکتی ہے. ایمان بھی رکھنا ہے.
ایمان رکھنے کے باوجود اس کے مثل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہے. تو جو بنائی ہی لوگوں کی بات ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب نہ دی ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی ترتیب نہ دی ہو. ویسے صحابہ کیا ترتیب دے سکتے تھے جس چیز کو رسول اللہ نے ترتیب نہیں کیا؟ اللہ کے بندو، تم ان کتابوں میں جا کر پھنسے. نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے اعلان یہ کر دیا کہ یہ قرآن بھی بعد میں ترتیب دیا گیا ہے. اس سے بڑا اور کیا ظلم کریں گے ہم اس کے ساتھ؟ توحید بھی رہے اور یہ معاملات بھی ساتھ چلتے رہے تو یہ دین کا معاملہ نہیں ہے. اور یہ مسلک پرستیاں یہ آج کی نہیں ہیں. یہود کو بھی تباہ کرنے والی یہی چیزیں تھیں، نصارہ کو بھی گمراہ کرنے والی یہی چیز. آج کے سبق میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا بشر المنافقین، ایسے لوگ جو منافق ہیں، یعنی جنہوں نے یہ اعلان بھی قبول کر لیا ہے، تسلیم کیا ہے، اعلان خود کر دیا ہے، اور اعلان کر چکنے کے بعد پھر یہ اس بات کو مان لینے کے بعد، تسلیم کر لینے کے بعد پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. فرمایا ان منافقوں کو بشارت دیجیے. بشر المنافقین، کیا بشارت ہے؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی کتاب ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی کتاب، ہم سارے اعلان کریں اس بات کا کہ اللہ کی کتاب ہی اصل ہے. قرآن بار بار اس بات کی گواہی دے کہ یہ عقل، فکر، سوچ سمجھ ساتھ رکھے، قرآن پڑھے، یہ راہ راست دے گا، سیدھا راستہ دے گا. تقوی تمہارے اندر ہو، قرآن کی طرف آؤ، ہدایت مل جائے گی، یہ وعدہ ہے. تمہارے دل کے اندر گاند نہ پڑا ہو، رب کی رحمت جب برسے گی کمپلین لینا اٹھے گی. لیکن وہ سارا ڈھیر، اگر میں یہ کہوں کہ وہ گاند کا ڈھیر جو ہمارے اندر پڑا ہے، آج حالات یہ بن چکے ہیں کہ اس کو گاند کا ڈھیر کہنا ایک اتنا بڑا فتویٰ لگوانے کے مترادف ہے کہ لوگ اسی وقت تمہیں کافر 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 کہہ کر تمہارے پیچھے چل رہے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کبھی سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانہ میں ان لوگوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی اوپر نیچے کر کے یا کچھ اس میں رد و بدل کر لیں، کچھ تبدیل کر لیں، کچھ ہماری ایمان منوا کر لیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیغام میرا نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے. میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم میں نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے اعلان یہ کروا دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
اللہ کے حکم کے بغیر اس قرآن کے لیے کوئی زبان رسول اللہ کی کھول ہی نہیں سکتی. جب کھلے گی اللہ کی طرف سے وحی ہوگی. اور تم نے وہ کتابیں جو مدت بعد ترتیب دی گئی ان کو تم نے کہہ دیا، اور ترتیب دینے والے بھی، میں کیا کہہ سکتا ہوں. فرمایا یاد رکھو بشر المنافقین، وہ لوگ جو ایسا نفاق اپنے اندر رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، رسالت میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، یا کتاب میں اللہ کی مثل کسی کو کہیں، رسول کی مثل کسی کو کہیں، یا کتاب کی مثل کسی کو کہیں، ہیں نام کے مسلم، اپنی جگہ وہ مسلمانوں میں بنائے بیٹھے ہیں. فرمایا ان کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے درد دینے والا عذاب تیار ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، ان کی دوسری مثال دی گئی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ کہیں اللہ والی بات ہو، اللہ کے رسول والی بات ہو، اللہ کی کتاب والی بات ہو، تو یہ ادھر ادھر دوستیاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی اور ماننے والا ملتا ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جو ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں، متلاشی ہیں کس چیز کے، کہ کوئی اور بھی ایسا ہے جو نہیں. وہ پھر جب ایسا نہیں ملتا تو پھر جو منکر ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے یہ ساتھ مل جائے، ان کی ہاں ہمیں ہاں ہم ملا لیتے ہیں. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ سن کیا رہے ہیں. یہ آج زمانے میں جو گرانے ہیں ہمارے، کہ آج حضرت صاحب نہیں مانتے، ہماری پارٹی نہیں مانتی، ہماری تنظیم نہیں مانتی، ہمارے حضرت نہیں مانتے، ہماری جماعت کا لیڈر نہیں مانتا، ہماری جو ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے ہیں وہ نہیں مانتے، ہماری مسجد کا صدر نہیں مانتا، ہماری مسجد کا خزانچی نہیں مانتا، ہماری مسجد کا فلاں ہے جو ہمارا ساتھ وہ نہیں جی مانتا. ماننا آپ کو کس کا ہے؟ اللہ کی کتاب کا. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جو پکڑتے ہیں جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کے دوستی، کہ کسی محلے والے کے ساتھ دوستی بن جائے، کوئی صورت اوپر نیچے کر کے لگ جائے، ہمارے فلاں وکیل صاحب ہے وہ مان جائیں، فلاں ڈاکٹر صاحب ہے وہ مان جائیں، فلاں ہمارے شیخ جی ہیں وہ مان جائیں. یہ جب بھی خیال آئے گا. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جن کا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، اس کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کسی اور کے ساتھ بھی دوستی ہو جائے. ان کو چھوڑ نہیں رہے، ساتھ رکھا ہے، ساتھ رکھ کے پھر چاہتے ہیں وہ بھی ساتھ مل جائے. ایمان والے تو ہیں ہی ساتھ، کچھ ادھر سے بھی دوستی آ جائے. کیوں؟ خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں عزت ملے گی، ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں عزت ملے گی، پذیرائی ہوگی، دبدبہ قائم ہوگا، ہمارا طاق بیٹھے گی، ہماری جماعت کا ایک باقاعدہ ہاتھ ہوگا ہمارے اوپر. لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی کچھ ہے. اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا تم ان کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ تم سمجھتے ہو ان کے پاس ہمیں عزت ملے گی، ساتھ مل کر ہمیں بازوؤں میں قوت آ جائے گی، تمہاری ٹانگوں میں جو آج سکت نہیں یہ مضبوط ہو جائیں گی. اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ،
کیا تم ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو کہ ہمیں یہ صاحب مل جائیں گے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ہمارے وکیل صاحب ہیں، یہ ہمارے حضرت صاحب ہیں، یہ شیخ جی ہیں، یہ بڑا مالدار آدمی ہیں، یہ باہر اس کے بڑے کاروبار اور سلسلے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اگر مل جائے تو خیر ہے۔ آج زمانے میں ہر آدمی نہیں یہ سمجھتا کہ اگر ان کا ساتھ مل گیا نا پھر خیر ہے۔ فرمایا یبتغون عندهم العزہ، کیا تم تلاش کرتے ہو ان کے پاس عزت؟ فإن العزة للہ جميعا، اور ان کے پاس تو ایک عزت کی چھٹانک بھی نہیں، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ تم کدھر سے تلاش کر رہے ہو؟ مال والوں کے پاس، دولت والوں کے پاس، اقتدار والوں کے پاس۔ تم اپنے ان کو بازو سمجھتے ہو، تم اپنی ان کو طاقت سمجھتے ہو، تمہاری عزت ان کے ساتھ ہے۔ فرمایا یاد رکھو فإن العزة للہ جميعا، ساری کی ساری عزت اللہ نے ایک چھٹانک بھی ان کے لیے نہیں چھوڑی کہ یہ تھوڑی سی ان کے پاس ہے، یہ جو مال ہے، دولت ہے، یہ جو اقتدار ہے، یہ جو کرسی ہے، یہ جو عہدہ ہے، یہ ان کی عزت ہم سارے اسی میں تلاش کرتے ہیں۔ کسی کو مال مل جائے نا تو کہتے ہیں بڑا اللہ کا فضل ہے، بڑا اللہ راضی ہے۔ اگر اللہ اسی سے راضی تھا تو انبیاء علیہ السلام کو تو مالا مال ہونا چاہیے تھا، اگر اللہ کی رضا اس میں تھی تو۔ فرمایا آپ اعلان کیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں نا اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں، یہ آتے ہیں اور آ کر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ بھی قسم کھا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کہتا ہے میں قسم کھا کہتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اندازہ کیجیے نا قرآن کتنی وضاحت کر دی، واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ قسم کھا کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ سے رکاوٹ کا باعث ہے۔ نام اللہ کا ہے، نام رسول اللہ کا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا وہ آدمی جس نے احد میں ساتھ نکل کر میدان میں پہنچنے سے پہلے رات میں افواہ کیا اڑائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا کہ ہمیں احد میں بجائے میدان میں جا کر لڑنے کے ہمیں مدینہ کے اندر رہنا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول کا مشورہ یہ ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ بہت سارے لوگ ساتھ ملے، انہوں نے یہ بات کہی کہ بات تیری ٹھیک ہے، چلو واپس ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ بیچ میں موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں پلٹتے، لیکن اس کو 300 لوگ مل جاتے ہیں واپس لے جانے والے، یہ لے کے چلا جاتا ہے، پھر یہ کافر قرار دیے جاتے ہیں۔ ان کو پھر گردان دیا کہ یہ منافق ہیں، نہیں، ان کا کردار بتایا ہے۔ یہ آخر تک یہ کہنے والے کی آخر یہ تھی کہ مرتے وقت اس کا جنازہ بھی رسول اللہ نے پڑھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ تو کیجئے، آپ فتوے لگاتے ہو کہ یہ فلاں کا جنازہ نہیں، فلاں کا جنازہ نہیں، اس کے پیچھے جنازہ پڑھ لیا تو فلاں کا جنازہ پڑھ لیا تو تمہارے نکاح ٹوٹ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں رہ کر، آپ کے ساتھ رہ کر، آپ کے اندر سے منافقت کی انتہا کرنے والا، اللہ کے حکم کا
مان کر انکار کرنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر پھر اندر سے پیچھے رہنے والا، اندر سے کھوٹا۔ نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جميعا۔ آپ اس بات کا اعلان کیجئے کہ ان کے پاس کوئی عزت کی شے نہیں، عزت ساری اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور البتہ تحقیق اتارے گی تم پر اس کتاب کے اندر باتیں۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اس کتاب کے اندر اللہ رب کریم نے یہ بات بتا دی ہوئی ہے، کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب بھی تم سنو کہ کہیں آیتیں اللہ کی پڑھا کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتیں، اللہ کی آیتیں وہاں پڑھی جاتی ہیں، اور ہوتا کیا ہے؟ یکفر بہا، پڑھ کر پھر ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ آج ہماری مجالس جو اللہ اور اس کے رسول کے نام سے قائم کی جاتی ہیں، ان مجالس میں کھلی اللہ اور اس کے رسول کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ دین کے نام پر کون کون سے کام ہیں جو کر رہے ہو، لیکن اللہ کی آیات کا مذاق اور کہتے کس کو ہے؟ یہ کفار ہیں جو کرتے ہیں، یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے تو، اللہ نے شعور دیا ہے، اس کو سامنے رکھیے۔ فرمایا کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب، جب اس کتاب کے مقابلے میں آپ کوئی کتاب اور لے آؤ گے تو اس کتاب کے ساتھ اور کوئی مذاق ہے؟ اس سے بڑا کون سا مذاق ہے جو کروانا ہے؟ جب ایسی کتاب جس کی مثل کوئی شے ہو نہیں سکتی، اس کو اسی کے مثل بنا کر پیش کر دیا جائے تو آیت اللہ کا مذاق اور کیا ہے؟ یعنی کوئی بات کمی والی ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، ان کا انکار بھی کیا جا رہا اور مذاق اڑایا جا رہا۔ جہاں آیت اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر، ان کے نام سے کام کر کے وہ کام کیے جائیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ آج ایک چیز نہیں، ہر ایک چیز ہماری۔ آج یہود کے حالات دیکھیے، ادھر آپ نے دیکھیے، نصارہ کے دیکھیے اور آپ نے دیکھیے، ان کی کتاب کو دیکھیے اور اپنی کتاب کو سامنے لے آئیے۔ ایک ایک چیز آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ یہود و نصارہ بھی دین کا نام لیتے تھے، رسول کا نام لیتے تھے، کتاب کا نام لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود کو وہ کتاب کا نام لیتے تھے، رسول کا نام لیتے تھے، پھر مخالفت کرتے تھے ان کی۔ آج بالکل ایسا ہی معاملہ ہمارا ہے۔ من حیث القوم، مسلمان اللہ کی کتاب کا نام بھی لیتے ہیں، رسول اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود پھر ہر جگہ سے کتاب و سنت کی مخالفت۔ پہلا جملہ میں نے عرض کیا تھا، جب ایک مدت پہلے یہ لکھا گیا حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ دو کس نے بنا دیے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہی ایک، اور اللہ نے اعلان کیا ہے، یاد رکھو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ دو اصول ہیں، یعنی ایک ایک طرف، دوسرا دوسری طرف لے کے جائے گا۔ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی پیش کرے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، میرا تسلیم نہیں،
ایمان کر سکتا کسی حالت میں بھی کچھ ہو جائے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملی طور پر پیش کی ہے. رسول اللہ کا عمل قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کا کردار قرآن کے خلاف ہو. اور ہمارے ہاں تو اعلان کیا جاتا ہے باقاعدہ، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جب ایک چیز قرآن میں موجود ہے اس کو حدیث میں تلاش کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ حدیث میں تو وہی تلاش کریں گے جو قرآن میں ہے ہی نہیں. یعنی جس کا رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اشارہ بھی نہ دیا ہو وہ کام رسول اللہ کر کے گئے ہوں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. جب ایسا معاملہ ہو کہ آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کا انکار کیا جا رہا ہو اور اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ کبھی بھی مت بیٹھنا. اگر کہیں ایسا معاملہ ہو تو ایسی مجلس کو چھوڑ دینا، اس جگہ میں مت بیٹھنا. ہماری مجالس صرف نام رہ گئے، کام کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کام کیا تھا. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ. یہ اب حدیث کون سی ہے؟ ذرا کبھی قرآن کو کھولا ہو تو پتہ چلے نا. اب یہ حدیث کون سی ہے؟ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. یعنی کتاب و سنت کا مذاق وہاں نہ اڑایا جا رہا ہو. تو ایسی باتیں جہاں کتاب و سنت کا مذاق نہ ہو انہیں بھی حدیث کہا ہے. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم. فرمایا یہ بات یاد رکھو، اگر تم ایسی مجلس میں بیٹھے انکم اذا مثلہم تو تم انہی کی مثل ہو. تم اس لیے بیٹھے ہو کہ ہمارے چودھری صاحب، ہمارے حضرت صاحب، ہمارے شیخ جی، میں ان کے ساتھ گیا تھا، اب ایسے سلسلے میں کیسے اٹھ سکتا تھا؟ میرے بزرگ بیٹھے تھے، میرے وڈیرے بیٹھے تھے. اگر کہیں ایسا معاملہ ہو تو یاد رکھیے ایسی مجلس کو برخاست کرنا ہے. اگر آپ نے برخاست نہ کیا فرمایا انکم اذا مثلہم، اس وقت تم بھی انہی کی مثل ہو. اور پھر فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. یاد رکھیے کہ اللہ ایسے کافروں کو، ایسے منافقوں کو، سب کو کہاں جمع کرے گا؟ جہنم کے اندر. یعنی ان کا ٹھکانہ دوزخ، ابدی ٹھکانہ دوزخ ہے. وہ دوزخ جس سے کسی حال میں بھی انسان چھوٹنا چاہے تو چھوٹ نہیں سکے گا. دھوکہ دیا گیا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. رسول اللہ کا فرمان ہم نے سن لیا، پڑھ لیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دخل الجنہ، جنت میں جائے گا. اور ہم آج کر اٹھے کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہے. کبھی یہ سوچا ہے اگر من قال لا الہ الا اللہ کہا تو عیسائیوں نے کیا کہا ہے، یہود نے کیا کہا ہے؟ پھر جانے دو ان کو بھی اپنے ساتھ. وہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، وہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہ نہیں کہتے. اگر تم مانتے تو یہ وہ مانتے ہیں. من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اتنا کافی ہے اگر کہ جس نے یہ بات کہی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ جنت میں چلا جائے گا. تو پھر ان کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھیے.
نہیں تو یاد رکھیے کہ جہاں وہ روایت ہے وہاں یہ روایت بھی موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا آپ کی طرف منسوب جو باتیں ہیں ان میں یہ بات بھی موجود ہے. کل امتی دخل الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ساری امت میری جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل من ابا، وہ کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو کہ مجھے جنت میں نہیں جانا؟ من ابا، کون انکار کرے گا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ من عصانی فقد ابا. من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے بھی میری نافرمانی کی وہ اس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دے گئے ایک کتاب، پیغام پہنچا گئے اللہ کی طرف سے. اس کتاب کا مذاق نہ اڑائیے، نہ اس کے ساتھ کفر کیجیے، اس کتاب کو تسلیم کر لیجیے. اللہ کے فضل و کرم سے خیر ہو جائے گی. اس کا ساتھ نہ ہوا، سارا زمانہ تمہیں مل گیا، سارے لوگوں کا ساتھ تمہیں مل گیا، بہت بڑی جماعت کے ساتھی تم بن گئے. یاد رکھو کہ تم ان کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے جاؤ گے تو عزت ساری اللہ کے پاس ہے. اور یہ عارضی عزت جس کی تم تلاش میں ہو، یہ عارضی دنیا کے ساتھ ہی ادھر رہ جائے گی. کوئی دیکھا ہے جو رہ گیا ہو کہ خیر ہے میں ہوں، میں ابھی ہوں اور پھر میں رہوں گا؟ میں ہوں کوئی شک نہیں، لیکن رہوں گا نہیں، کبھی نہیں رہوں گا. مجھے جانا ہے. میرے سے پہلے بڑے آئے وہ چلے گئے اور مجھے جانا ہے. میں تسلیم کروں یا نہ کروں، دل میرا مانے یا نہ مانے. یہی وہ بات تھی جو پچھلے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. جس نے بھی انکار کیا کیا گیا فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. یوم آخر سے تم اپنا آپ چھڑا رہے ہو، نہیں چھڑا سکتے، مرنا ہے تمہیں. اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب کریم نے یہ بات فرما دی ہے کہ اگر ایسے سلسلے میں جہاں اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ بیٹھے تو انہی کے ساتھی، اور اگر ان کے ساتھی بن گئے تو ٹھکانہ دوزخ ہے. اللہ رب کریم ہم سب کو سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا